بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو دنیا میں انسان کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے اعمال بارگاہ مولا میں مردود، اس کی عبادات رد کر دی جاتی ہے۔ وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب جب قبر میں جاتا ہے تو جانے کے بعد فوراً اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور دنیاوی عذاب اس کا یہ ہے کہ اس کے کاروبار میں بے برکتی، رزق کی تنگی، ہر وقت زندگی میں الجھن، دل بے قرار، بے چین، مضطرب رہتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ چاہے دولت آئے جائے، شہرت ملے نہ ملے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ ہو۔ اس معاشرے میں بہت سی لڑکے اور لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی رضا کے بغیر شادیاں کر لیتے ہیں، نتیجہ طلاقیں۔ یہ حقیقت بات ہے، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان تو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہے۔ ایک واقعہ میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عیون الحکایات کے اندر علامہ ابن الجوزی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایسا انسان، نوجوان تھا جو بہت بڑا عبادت گزار تھا، مگر کوئی اس کی عبادت قبول نہیں، بارگاہ مولا میں مردود مردود مردود۔ حضرت مالک بن دینار حج کرنے کے لیے گئے، آپ کے کان میں آوازیں، میں نے سب کا حج قبول کیا، ایک میری بارگاہ کا ایسا مردود ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار لرز گئے کہ وہ کون ہے؟ اتنی آدمی محنت کرتا ہے، سعی کرتا ہے، مزدلفہ، عرفات، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، کیونکہ حج مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے، اس میں مال بھی جاتا ہے اور محنت کا بھی کام ہے۔ الحمدللہ میں نے عمرہ کیا ہے، تب مجھے احساس ہے اور مجھے پتہ ہے۔ تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا اس کی نشاندہی فرما دے تاکہ مجھے پتہ چلے وہ کون ہے تیری بارگاہ کا مردود۔ اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ مکے کی فلاں فلاں پہاڑی میں وہ ہے، نشانی بتائے، ہاتھ کٹا ہوگا اور لعنت کی زنجیر اس کے پڑی ہوگی اور وہ اس کے گلے میں ہوگی۔ یہ ہوتا ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار صبح اٹھتے ہیں اور اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ ایک پہاڑی میں ایک ایسا نوجوان ہے جو بہت سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، روتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، وہ اللہ کا بڑا مقرب اور محبوب بندہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار جب غار کے اندر گئے، آپ نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ کو بھی پتہ چل گیا میرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار بڑے تعجب میں آئے۔ آپ نے فرمایا، اسے کیسے پتہ؟ اسے کیسے پتہ؟ اس نے کہا، مالک بن دینار، ہر سال کسی نیک انسان کو بتایا جاتا ہے کہ میری عبادات بارگاہ مولا میں قبول نہیں ہو رہی، رد کر دی جاتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا، ایک بات تو بتا، وہ کون سا ایسا تیرا گناہ ہے جس کی وجہ سے تیری عبادات رد ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا، ہے مالک بن دینار، میرا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ماں کا نافرمان۔ میری ماں مجھے ہمیشہ گناہ سے روکتی، میں شراب پیتا، شراب کا بڑا شوقین تھا۔ میری ماں مجھے روکتی، بیٹے شراب نہ پی، شراب نہ پی، لیکن میں پیتا رہتا۔ رمضان کا وقت آیا، چاند ہوا، سارے لوگوں نے سحری کھانے کا، تراویح پڑھنے کا انتظام کیا۔ میں شراب میں مست تھا، میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی کہ میرا لال آ جائے گا، میں اسے سمجھاؤں گی۔ کہتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں گھر میں آیا تو میری ماں نے مجھے ڈانٹا، مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے اپنی ماں کے گھوسا مارا سینے پر۔ میری ماں بوڑھی تھی، چکرا کر کے تنور میں گر گئی، سردیوں کے دن تھے، جل کے راکھ ہو گئی۔ جب میری ماں جل گئی، میری بیوی باہر نکلی اور مجھے پکڑ کر اندر بند کر دیا۔ جب سویرا ہوا، میں نے کہا، مجھے اندر کیوں بند کیا؟ تو میری بیوی نے کہا کہ ظالم، تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ کہتا ہے کہ ماں کی محبت جوش ماری
اور میں نے کہا مجھے کھول کم سے کم میں اپنی ماں کو دیکھوں تو جب میں نے تنور کے اندر دیکھا تو ماں جل چکی تھی، صرف بال جلے ہوئے دکھائی پڑ رہے تھے اور کچھ باقی نہیں تھا، چند ہڈیاں تھیں۔ کہتے میں نے چیخ ماری اور زمین پہ گر گیا۔ ہوش آیا تو میں نے کہا کلہاڑی لے کر کے آؤ جس سے لکڑیاں کاٹتے۔ میری بیوی کلہاڑی لائی، میں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے میں نے دھکا دیا۔ اس کے بعد میں نے زنجیر گرم کر کے اپنی کلائی میں ڈالی آر پار کر کے، اور یہ لعنت کا طوق بنا آج تک میرے گلے میں پڑا ہے۔ اے مالک بن دینار، 40 سال سے میری کوئی عبادت قبول نہیں۔ غور تو کرے، 40 سال سے اس ظالم کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ کس دنیا کے نشے میں پڑے ہو؟ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، جو ماں باپ کہیں اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، عزت ہے۔ ماں باپ کو ستانے والے کبھی دنیا میں سرخ رو نہیں ہوتے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور ایسا عذاب ہوتا ہے کہ ادھر کی ہڈیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، آدمی تڑپ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ میں نیک اعمال کی توفیق